یہ میرے ہاتھ میں کتاب امام بخاری کی الادب المفرد ہے، آپ اس کو پہچان لیجئے، امام بخاری کی الادب المفرد۔ یہ کتاب مدینہ یونیورسٹی میں، ام القریٰ میں، سعودی عرب میں، عالم عرب میں یہ شامل نصاب ہے، اور شرق تا غرب دنیا کے ہر بڑے مکتبے پر یہ اویلیبل ہے۔ یہ کتاب نایاب نہیں ہے۔ امام بخاری نے اسلامک ایٹیکیٹس پر، اسلامک مینرز پر، اسلامک ویلیوز پر لکھی ہے، بڑی اونچے درجے کی کتاب الادب المفرد۔ ان کے شیخ، امام بخاری کے شیخ امام ابن ابی شیبہ، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے کتاب الادب۔ اب اس کتاب میں میں نے کیا کیا کہ میں جو نسخہ ملتا ہے شرح کے ساتھ، تخریج تحقیق کے ساتھ، نیا سے نیا، ہر ایک کتاب کا بھی اگر نئی تخریج ہوتی ہے، نئی تحقیق ہوتی ہے، نئی شرح آتی ہے، نئے حواشی آتے ہیں، کام ہوتا رہتا ہے، جو بھی ملے میں خرید لیتا ہوں۔ تو ایک ایک کتاب کے کئی نسخے، نئی تحقیق، نئی تخریج اور نئی شروع کے ساتھ ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ تو میں ایک کتاب خرید لایا، ناصر الدین البانی صاحب نے تخریج کی تھی، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ میں نے دورہ صحیح مسلم میں دکھائی تھی، کیو ٹی وی پر چل چکا ہے، وہ کینیڈا میں پڑھی ہے، اس وقت میرے پاس نہیں ہے، تو میں نے کتاب کے صفحے بھی اور کتاب ساری پوری دنیا کو دکھائی تھی، وہ کینیڈا میں ہے۔ کیا ہوا، اچانک نظر سے کتاب گزری تو دور سے میں نے دیکھا تو میں نے سمجھا الادب المفرد ہے، لکھا ہوا تھا الادب المفرد۔ وہ میں نے خرید لی، 3 جلدوں میں تھی، شرح تھی، شرح کا لفظ میری نظر سے گزرا، میں نے سمجھا شرح الادب المفرد ہے، کہ کسی نے الادب المفرد کی شرح لکھی ہے، چلو نیا کام کیا، محنت کی ہے۔ کتاب میں نے خرید لی، میرے پاس ہے، 3 جلدوں میں ہے۔ جب اس کو دیکھا تو اس کی تخریج محدث اعظم انورٹڈ کوماز میں ناصر الدین البانی صاحب کی تخریج تھی، ہر کتاب پر تخریج کر دی ہے انہوں نے۔ اور اہل سنت سوتے رہیں گے، یہ صرف فتوے لگاتے رہیں گے، اپنے سنیوں کو سنیت سے خارج کرتے رہیں گے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ یہی کام ہی کرتے رہیں گے، اور دوسرے دیمک کی طرح کھا گئے۔ اور میں تو کبھی درد کرتا ہوں کہ 50 سال کے بعد سوچو حشر کیا ہوگا عقیدے کا۔ یا آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اس نے اس زمانے میں، صدی میں تحریک منہاج القرآن کو پیدا کر دیا، اور اللہ کی رحمت ہو گئی، اللہ کا فضل ہو گیا۔ تو ناصر الدین البانی صاحب نے تخریج کی۔ اب یہ کتاب جو امام بخاری کی ہے، اس میں الادب المفرد نے امام بخاری میں اس کتاب کے اندر 1322 احادیث جمع کی ہیں، 1322 احادیث امام بخاری نے جمع کی ہیں۔ اس کتاب کا آخری حدیث نمبر باب لا یکن بغض کا تالافا، یہ آخری باب ہے، باب نمبر 644 ہے باب نمبر، مگر احادیث 1322 ہیں، آخری حدیث کا نمبر 1322 ہے۔ اب میں نے جب وہ کتاب کھولی، ایسے ہی نظر دوڑائی، امام بخاری کی کتاب میں سے البانی صاحب نے کوئی تقریباً 400 حدیثیں نکال دی ہیں۔ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں سے تقریباً 400 احادیث نکال دی ہیں، اتنا ہی نمبر کم ہو گیا، وہ 800 اور کچھ نمبر بچا۔ میں نے سر پکڑ لیا اپنا، چکرا گیا میرا سر، جو ابھی تک میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میرا خیال تھا شرح الادب المفرد ہے، کہ امام بخاری کی ادب مفرد کی شرح کومنٹری لکھی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ 400 حدیثیں نکال دی گئیں تو میں نے کہا استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ شرح تو نہیں ہو سکتی، یہ کچھ اور ہوا ہے۔ میں نے غور سے دوبارہ اس کتاب کے ٹائٹل پہ نظر دوڑائی، البانی صاحب کی تھی وہ تخریج، ساتھ شرح ان کے شاگرد نے، کسی ساتھی نے لکھی۔ جب غور سے دیکھا تو لکھا ہوا تھا صحیح الادب المفرد، یعنی انہوں نے پہلے الادب المفرد کو صحیح کیا، پہلے غلط تھی،
امام بخاری کی کریکشن کی، امام بخاری کی کریکشن کی، یعنی اس میں پہلے موضوع، ضعیف اور معاذ اللہ سب رطب و یابس جمع تھا، موضوع اور ضعیف جمع تھا امام بخاری میں۔ اب انہوں نے اس کو لکھا کہ یہ الادب المفرد امام بخاری نے لکھی، اب میں اس کو صحیح کر رہا ہوں، یعنی جو غیر صحیح حدیثیں تھیں، موضوع اور ضعیف وغیرہ، وہ سب نکال دی ہیں، اب میں نے صاف ستھرا پاک کر دیا ہے۔ اب یہ الادب المفرد صرف صحیح احادیث پر مشتمل ہے جو امام بخاری نہیں کر سکے۔ تو گویا محدث اعظم صاحب کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ امام بخاری کی کریکشن کرنے والا بن گیا ہے، امام بخاری کا استاد بن گیا ہے، امام بخاری کا ٹیچر بن گیا ہے، ان کو صحیح کر رہا ہے۔ خدا جانے بقایا کیا بچے گا، اور اگر یہ عمل جاری رہا تو 50 سال بعد کیا ہوگا؟ اگر ہر کتاب کو صحیح کرنے لگ گئے وہ، تو کیا بنے گا؟ 400 کے قریب احادیث امام بخاری کی الادب المفرد سے نکال دی۔ پھر میں نے صرف نمونے کے طور پہ دیکھا، مجھے سمجھ آ گئی کہ کیا کیا نکالا ہوگا۔ جو حدیث ان کے عقیدے کے خلاف ہوگی وہ موضوع ہے، وہ ضعیف، اس کو نکال دیا۔ یہ ہے محدث اعظم، ان کا کام یہ ہے، حدیثوں کی کتابوں کو پڑھنا، جس حدیث کو دیکھا کہ ان کے عقیدے سے میل نہیں کھاتی، ان کے عقیدہ ان کے خلاف ہے، ان کے عقیدے سے جوڑ نہیں ہے، اور جس عقیدے کو وہ رد کرتے ہیں وہ ثابت ہوتا ہے، بس اس کو ضعیف اور موضوع بنا کے نکال دیا، رد کر دیا، اور تخریج کے ذریعے صفحے بھر دیے۔ میں نے بطور نمونہ دیکھا کہ کیا کیا حدیثیں نکالی ہیں، مجھے علم تھا، اندازہ ہو گیا، لیکن میں نے باب کھولا، باب نمبر 444، باب نمبر 444 امام بخاری نے قائم کیا، باب تقبیل الید، ہاتھوں کے چومنے کا باب۔ اب یہ عقیدہ امام بخاری کا ہے، یہ عقیدہ امام بخاری کا ہے، دست بوسی کا باب، ہاتھ چومنے کا باب۔ اس زمانے امام بخاری تو ہاتھ چومتے تھے، اور حضور کی حدیث ہے صحابہ بھی آقا کے ہاتھ چومتے تھے، تابعین تبع تابعین امام بخاری مسلم تک ہاتھ چومتے تھے، اور ہاتھ چومنے کے باب بناتے تھے حدیث کی کتابوں میں۔ اب ہاتھ چومنا بدعت ہو گیا ہے، تو عقیدہ وہ صحیح تھا، یہ آج صحیح ہے۔ تو یہ باب تقبیل الید ہے، اس میں امام بخاری 3 احادیث لائے ہیں صحابہ کرام کی کہ ہم نے آقا علیہ السلام فقبلنا یدہ، ہم نے آقا کے ہاتھ چومے۔ اب یہ اور ائمہ نے بھی لائے یہ حدیثیں، صرف امام بخاری نے نہیں لکھی، امام ابو داؤد کی بھی ہیں، امام ابو داؤد نے بھی حدیث وارد کی ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے، اور امام ابو داؤد، امام ترمذی ان کو حدیث حسن کہہ رہے ہیں، اور حسن صحیح کے حکم میں ہوتی ہے احتجاج میں۔ اور یہ امام شافعی نے اپنی مسند میں روایت کی ہے، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کی ہے، شعب میں روایت کی ہے، شعب الایمان میں، امام ابن ماجہ میں روایت کی ہے، امام ابو یعلا نے روایت کی ہے، کل ائمہ نے روایت کی ہے۔ امام بخاری مسلم کے شیخ امام ابن ابی شیبہ نے کتاب الادب میں روایت کی ہے، امام ابن ابی شیبہ نے کتاب الادب کا پہلا باب ہی ہاتھ پاؤں چومنے کا قائم کیا ہے۔ کتاب الادب کی ابتدا بھی تقبیل ید اور تقبیل رجل سے کی ہے، ہاتھ چومنا اور ہاتھ اور پاؤں چومنے کی حدیثیں لائے ہیں، ابتدا ادب اسلامی کی کتاب الادب۔ کیا امام بخاری کون سا ادب سکھا رہے ہیں؟ ویسٹرن ادب یا اسلامک ادب؟ بولیے، مغربی ادب سکھا رہے ہیں یا مصطفیٰ کا ادب؟ غیر اسلامی ادب یا اسلامی ادب سنت رسول کا ادب؟ امام بخاری سکھا رہے ہیں، امام ابن ابی شیبہ سکھا رہے ہیں۔ وہ پہلا باب اٹھا کے دیکھیے کتاب الادب، پہلا باب ہاتھ اور پاؤں چومنے کا بیان کیا ہے۔ بگننگ اسلامی ادب کی شروع کی ہے، ہاتھ اور پاؤں چومنا بزرگوں کا۔ کیا اس کا مطلب کہ اسلامی ادب کی ابتدا بزرگوں کی تعظیم سے شروع ہوتی ہے، بزرگوں کی تعظیم سے، ہاتھ پاؤں چومنے سے۔